رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر، رب تمم بالخیر، وبک نستعین، یا فتاح یا فتاح۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابتہ اجمعین۔ آج جو ہمیں کام موصول ہوا ہے سر آپ اسموک لے کے گئے ہیں نشانی لاہور کی۔ میں تین کام آئے ہیں آج، اور اس قریبہ کا کام ہے بہت اچھے، ماشاءاللہ، بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ۔ بس اس میں تو صفائی لے کے آئے اور تھوڑا سا اچھا ہے، بہت اچھا ہے، بہترین۔ اس جگہ کو ٹھیک کریں، باقی اس کو تھوڑا سا ہلکی سی لچک کے ساتھ یہ گولائی اور گہرائی کے ساتھ آئے گا، مساحہ سبقس، یہ تھوڑا سا اوپر کریں، یہ اچھے ہیں، باقی اسٹروکس بہت اعلیٰ ہیں۔ بارک اللہ فیک۔ یہ سائمہ کا کام ہے، یہ آپ نے ڈائریکٹ لکھا ہے یا پھر وہ جو طریقہ کار میں نے سمجھایا تھا اس کے مطابق لکھا سر نہیں، وہ اس کے مطابق میں بھی نہیں لکھ سکی کیونکہ میرے پاس وہ لائٹ پیڈ نہیں تھا، اور ہے؟ دوسرا جو ٹریسنگ پیپر تھا وہ والا بھی نہیں کر سکی، کچھ پرابلم تھا مجھے تو وہ میں نہیں کر سکی، تو یہ میں نے ڈائریکٹ ہی لکھا ہے۔ صحیح۔ آ جائے گا میرا 2-3 دن میں لائٹ پیڈ بھی، اور پھر وہ دوسرے پیپر کے ساتھ، تو پھر ٹریسنگ کے ساتھ انشاءاللہ لکھوں گی۔ پیپرز بھی آرڈر کیے ہیں، وہ بھی ابھی تک نہیں پہنچے، ان کو کراچی والے وہ تاہا جو ہیں کوئی اسٹیشنرز، تو ان کو کافی دن ہو گیا آرڈر کیے ہوئے، انہوں نے ابھی تک بھیجے نہیں چیزیں، قلم اور وہ سارا، وہ بھی آیا نہیں آرڈر میرا۔ ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا چھوٹا ہو گیا، اور بہت ہی اچھا ہے۔ کچھ جگہ قلم موٹا ہو جاتا ہے، کہیں پتلا ہے، یہ اسٹروکس تھوڑے سے پتلے ہیں، یہ کافی جڑ گیا، قریب ہو گیا، یہ لام پتلا ہو گیا، اور یہ جگہ تھوڑا سا نون نیچے گول گول ہو گیا، حالانکہ تھوڑا سا اور نیچے کریں، یہ حصہ چھوٹا بنے گا نون کا، باقی اسٹروکس اچھے ہیں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، یہ زیادہ جھک گیا اور یہ پتلا ہو گیا، یہ زیادہ تکشا ہو گیا، یہاں قلم ہل گیا ہے۔ بہرحال کام بہتر ہے ماشاءاللہ، بیلنس کھیچیے گا، نقطے کئی کئی چھوٹے ہو رہے ہیں، یہ اسٹروک بھی تھوڑا چھوٹا ہو گیا، تو فنیشنگ اور جی سر، ابھی وہ مطلب ان کو فنیشنگ صفائی والا ہونی ٹچ چاہیے، وہ جو ہاں تھوڑا ادھر ادھر قلم ہل جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بیلنس جی برقرار نہیں رہتا۔ اوپر والی لائنیں کافی بہتر ہیں، آخری لائن میں یہ ہے کہ تھوڑی سی خط میں کمزوری دکھ رہی ہے۔ جی سر۔ اچھا ہے، اچھی اچھی کاوش ہے ماشاءاللہ، وقت نکالیے، کام کیجیے، اسی طرح کا کام ہے یہاں پر۔
یہ اس سے الف وغیرہ یہ پتلے ہو گئے بہت زیادہ. اچھا جی باقی ٹھیک ہے، لیکن یہ دیکھیں ابھی ترشا پن ابھی بھی برقرار ہے، یہ اعلی نام ہے. یہ ہو گیا. اور را کا یہ حصہ تھوڑا چھوٹا ہو گیا، باقی اسٹروک بہت اچھے. اس کو ٹچ کر لیا اس کے ساتھ. نون الف نام کو لائن پہ بٹھا دیں، اس کو تھوڑا پچھلا لا کے نیچے لا کے یہ بنائیں میم کو اوپر اور میم کو واقعی حصہ نیچے ہوگا. اس کو دیکھیے گا را تھوڑا سا بڑا ہو گیا، یہاں پہ را بنا دیں، یا کے نقطے بلیں یہاں پہ بنا جی سر. دیں. اچھا اچھا ماشاء اللہ. پا کو تھوڑا سا بڑا کریں، را کو تھوڑا سا بڑا کر کے جوڑیں. اور باقی بہت اچھا ہے ماشاء اللہ. بارک اللہ فیک. تو یہ جیسے میم کی علامت آپ نے اوپر لکھی ہوئی ہے تو اوپر بھی لکھ سکتے ہیں علامت مستقیم میں، نیچے بھی اور اوپر بھی؟ نہیں نہیں، نیچے ہی لکھیں گے. یہ ایسے ہی لکھ رہا تھا میں. سلس میں اس طرح ترفیل ہوتی ہے نا، سلس میں اوپر ہوتی ہے، نصب میں نہیں. نیچے ہی ہوگی. اچھا یہ ایک نقطہ نیچے آئے پہلے. یہ چھول جو ہے یہ آنی چاہیے.
یہ چیز یہ ڈائریکٹ ایسے نہیں، تھوڑا سا فاصلہ بھی ہے، قریب بھی کریں تب بھی ٹھیک ہے، لیکن مطلب یہ ایسے کر کے نا فوراً ایسے چلے جانا، پر یہ نہیں. اچھا جی، اب جو آج کی جو باتیں ہیں اس میں نوٹ کرنے کی باتیں ہیں. یہ قاعدہ یاد رکھیں آپ سب کہ جتنے بھی جو خفی خطوط ہیں، خفی خطوط چھوٹے جو قلم سے لکھے جاتے ہیں، جیسے کہ رقعہ اور دیوانی، نصب، اجازہ وغیرہ، یہ چھوٹے قلم سے لکھے جاتے ہیں. تو ان میں جو دستخط ہوتے ہیں جن کو عربی میں توقیع کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ توقیع. تو اس میں جو دستخط ہوتے ہیں وہ جملے کی صورت، یعنی عبارت کی صورت. عبارت کی صورت سر مطلب سر جی، توقیر کا ماخذ کیا ہے؟ توقیع دستخط کو کہتے ہیں. وقع یوقع توقیع، دستخط کرنا. یہ حروف اصلی جو ہے واو عین، واو قاف اور عین کے. وقع سے نکلا ہے۔ ہاں، ہاں. واقعہ جیسے کوئی پیش آتا ہے تو گویا کہ وہ چیز مستند ہو جاتی ہے، تو ٹھپا لگ جاتا ہے اس میں. ٹھپا لگنا یعنی مہر لگنا، مہر لگنا یعنی دستخط ہونا، پکی بات ہو جائے. سمجھ آ رہی بات؟ جی سر، تو جی بالکل۔ پر اس کو توقیع کہا جاتا ہے. تو توقیع جو ہے نا، اصل میں ایک تو وہ توقیع ہے. عبارت کی صورت کا مطلب کیا ہے؟ جیسے کہ میں لکھوں کتبہ معروف، اس طرح سے نا، سیدھا سیدھا لکھوں میں ایسے کر کے. اور ایک ہے کہ میں دستخط کرتا ہوں اپنے. تو یہ بھی توقیع ہے، لیکن یہ عبارت کی صورت میں یا مضمون کی صورت میں نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پیٹرن ہے. اس صورت میں جو دستخط ہوتے ہیں وہ ایک خاص اس کا طریقہ ہے، وہ پیٹرن ہے، اور اس کا خط ہے کہ وہ کس خط میں ہونے چاہیے، کیسے ہونے چاہیے، کیا کیا آپ اس میں لکھ سکتے ہیں، کیا کیا نہیں لکھ سکتے، کیا ہونا چاہیے. ساری صورتیں وہ انشاءاللہ ہم بعد میں بات کریں گے اس پہ اگلے کلاس میں. لیکن جو یہ والا ہے
वो इसका कते नस्ब में जाहिर सी बात है, आप किता लिखते हैं। किता का मतलब ये होता है कि आप जब कोई चीज ऐसे वर्टिकल लिखें, तो ये कुरान में भी आप लिख रहे हैं तो ये ऐसे लिखते हैं ना। अब इसमें ऐसा भी होता है कि नस्ब आपका, ये पहली लाइन ऐसे सुलुस में लिखी होती है, फिर आपका ये नस्ब होता है, आखिरी लाइन फिर सुलुस में होती है। ये सारा सारा किस में है, ये नस्ब। ये सारा का सारा किस में है, नस्ब। ये किता कहलाता है, ये भी किता कहलाता है, टुकड़ा। एक ये होता है कि आपका ये सुलुस है, ये नस्ब है, फिर सुलुस है, फिर नस्ब है, फिर सुलुस है। इस तरह भी होता है। एक इस तरह होता है, ये आपने सारा नस्ब में लिखा। एक ये है कि आपने ये सुलुस में लिखा, फिर नस्ब लिखा, ऐसा भी होता है। एक ये है कि आपने ये सुलुस लिखा, ये नस्ब लिखा, फिर सुलुस लिखा, ये भी क़िताअत कहलाते हैं। एक ये है कि आपने सुलुस लिखा, फिर नस्ब ऐसे लिखा, ये भी क़िता कहलाता है। सारे ये क़िताअत कहलाते हैं, इस पैटर्न को क़िता कहते हैं। अच्छा, एक ये है कि इसमें भी ये सुलुस, फिर नस्ब, फिर सुलुस। ये सारे इस तरह से नस्ब के आपको मवाद इस तरह से मिले। नस्ब का जितना भी आपको आर्ट पीसेस वगैरह मिलेंगे वो इस तरह मिलेंगे, सब क़िताअत की शक्ल में। इसके अलावा ये भी होता है कि जैसे कि अब नस्ब आम, ये तो रिवायती तौर पर जब हम कोई आर्ट पीस बनाते हैं ट्रेडिशनली, तो वो उसकी शेप्स है। बाकी आप कस्टमर की डिमांड पर या फिर किसी एक खिते को आप थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि उसकी चेंज सकते है कि आप ऐसे नस्ब लिख दें गोलाई में, उसके गिर्द ऐसे आ जाए सारा नस्ब, या फिर ये बड़ी लाइन, फिर छोटी नस्ब, फिर बड़ी लाइन नस्ब की, फिर छोटी नस्ब की लाइन, फिर बड़ी लाइन नस्ब, ऐसे भी आ सकता है। यू 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 यू, ऐसे भी आ सकता है। अस्सलाम वालेकुम सर। ऐसे ऐसे सर ऐसे हम ऐसे, ऐसे लिख सकते हैं जैसे पहले न इन 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 सब पे सर सुलस और फिर नस्क और फिर सुलस इस तरह आ रहा है ना, बिल्कुल तो क्या हम बिल्कुल। पहले नस्क और फिर सुलस दरमियान में बड़ा कोई एक लाइन लिख के फिर नस्क ऐसे कर सकते हैं या नहीं? नहीं, उस तरह नहीं मिलता आमतौर। ऐसे हो सकता है कि आप मतलब करें इस तरह से कि ऐसे नस चल रहा है, फिर सुलुस की आ गई, फिर नस, इस तरह हो सकता है, लेकिन आमतौर पर ऐसा अच्छा नहीं है। उस पर सुलुस जो है ना, चूंकि एक मरकजी खद है ना, उसको ऊपर रखना पड़ता है। अगर आप सुलुस को ऐड कर रहे हैं नस के साथ, तो सुलुस को पहले रखें। ये कानून है। इस तरह ये यानी जायज तो है, लेकिन
ممدوح نہیں، قابل تحسین نہیں. یعنی جی سر. تو اس صورت کو آپ نہیں کرتے. عام طور پر یہ جو میں نے صورتیں بتائی ہیں اسی کو فالو کریں. اب اس کے ساتھ ساتھ آپ ماڈرن شیپس کچھ بھی دے سکتے ہیں. آپ یوں کر کے نص لکھیں یا تو جیسے کر کے لکھیں، آپ کو وہ آزادی ہے، آپ لکھ سکتے ہیں. بس خط کا معیار برقرار رہے اس میں. یہاں لائن آئے، یہاں آ جائے، یہاں آ جائے، یہاں آ جائے، اس سے آ جائے پورا، یا اس طرح سے لکھیں. اور آپ دے سکتے ہیں اس طرح شکلیں بنا سکتے ہیں، یا پھر اس طرح سے لکھیں آپ. یہ تو آپ کو میں نے شیپس وغیرہ بتاتی ہے، اور نص ان صورتوں میں لکھا جا سکتا ہے. ہم بات کر رہے تھے توقیع پہ. تو توقیع آج ہم خفی کے طور پر، یعنی چھوٹے قلم سے جو عبارت کی صورت میں دستخط کیے جاتے ہیں اس پر بات کریں گے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم یہ قطعات لکھتے ہیں نا، یہ بات میں نے کیوں کی یہ ساری شیپس کی، تو قطعات کے آخر میں پھر ہم ایک لائن کم از کم دستخط کے لیے چھوڑتے ہیں. جیسے کہ یہ لائن چھوڑ دی، جیسے کہ آخری کوئی لائن ہم نے وہ دستخط کے لیے چھوڑ دی، یہاں پر، یہاں پر، یہاں پر، یہاں پر، یہاں پر. تو وہ لائن ہم چھوڑ سکتے ہیں. اب اس لائن کو مثال کے طور پر میں یہ لکھ رہا ہوں، سورہ فاتحہ لکھ رہا ہوں. سورہ فاتحہ مثال کے طور پر میری 5 لائنوں میں آ جاتی ہے، یہ 6 لائنوں میں آ جاتی ہے. تو اب یہ میں نے وَلَضَّالِّينَ لکھ دیا یہاں سے، الحمد سے شروع کیا تھا. اب جو 7ویں لائن ہے نا، وہ میں دستخط کی اتنی سی بھی لکھ سکتا ہوں، جیسے کتبہ معروف. تھوڑی بڑی کرنی ہو اور الفاظ بھی ایڈ کرنے ہو تو اتنا سینٹر میں بھی کیا جا سکتا ہے، اور اس کے برابر بھی کیا جا سکتا. یہ توقیع کی لائن ہے، توقیع کی سطر. یہ وہ سطر بتا رہا ہوں، پھر بتا رہا ہوں کہ یہ عبارت کی صورت میں جو لکھی جاتی ہے، لائن کی صورت. اب اس میں جیسے کہ میں لکھ رہا ہوں کتبہ معروف، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کو لکھا معروف نے. ہاں، اس کو کتبہ، اس کو اس لکھا، قطع کو اس قطع کو لکھا معروف نے. کتبہ معروف نے. اور اگر میں کہوں کہ کسی فیمیل نے لکھا ہے تو کیا کہیں گے؟ کتبت ہو، کتبت ہو. یہ جو تا ہے فیمیل کے لیے، اس تا کی علامت کا اضافہ کر دیں ہو سے پہلے، جیسے کتبت ہو عائشہ. اب تا کا اضافہ کر دیا، کتبہ اسے لکھا. اب اس کے لیے اگر آپ نے جیسے کتبہ معروف تو یہاں بھی آ سکتا ہے، لیکن میں تھوڑا سا بڑی لائن لکھنا چاہتا ہوں یہاں سے یہاں تک، تو میں نے اس کے آگے کیا لکھ دیا، کتبہ معروف، مثال کے طور پر لکھ دیا غفر لہ، غفر لہ، اللہ اس کی مغفرت کرے، اس کی مغفرت کی جائے.
مغفرت کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ اللہ کی جانب سے، اس کی مغفرت کی جائے. اب مغفرت جو ہے وہ ابھی ہم نے کراچی اسکول آف آرٹ میں ایک جو ڈسپلے تھا بچوں کا، ایگزیبیشن تھی، تو اس میں ایک صاحب وزٹر کے طور پر آئے تو انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا سر یہ تو نہیں ہونا چاہیے یہاں پہ غفر اللہ مغفرت طلب کرنا، یہ تو اچھا نہیں لگتا، مردوں کے لیے ہوتا ہے. میں نے کہا بھائی آپ اپنے لیے دعا نہیں مانگتے مغفرت کی؟ تو بالکل مانتے ہیں. تو بھائی مغفرت زندہ کے لیے بھی ہوتی ہے نا، مغفرت طلب کرنا زندہ مردہ سب کے لیے. تو آپ زندوں کے لیے بھی لکھ سکتے ہیں غفر اللہ مغفرت کی جائے اس کی. اب یہ چھوٹا سا جملہ ہو گیا. اب مثال کے طور پر اب فیمیل کے لیے کیا آئے گا؟ غفر لہا، لہو لہو کی جگہ لہا. غفور اللہ. جیسا کہ ہم وہ جنازے کی دعا میں کرتے ہیں نا، بچے کے لیے ہو اور بچی کے لیے ہاں. اچھا جی، اگر تھوڑی سی اور لائن بڑی کرنی ہے میں کیا کر سکتا ہوں؟ کتبہ معروف تلمیذ محفوظ. کیا مطلب؟ سر اس کو لکھا معروف نے جو شاگرد ہے محفوظ کے. جی، جو شاگرد ہے محفوظ کے، شاگرد تلمیذ محفوظ، شاگرد کو کہتا ہوں محفوظ میرے استاد صاحب کا نام ہے. جی سر. تو اس طرح جیسے آپ نے لکھا کتبت عائشہ تلمیذۃ معروف، تو آپ کیا لکھیں گے عربی میں؟ خواتین کیا لکھیں گی؟ تلمیذۃ. تلمیذۃ، تلمیذہ، تلمیذہ نہیں ہوتا، تلمیذہ. 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 یہ بھی ہو سکتا ہے تھوڑی سی لمبی لائن. اور لمبی کرنی ہے تو اب کتنے بندوں کا ذکر ہو رہا ہے اس میں؟ دو بندوں کا. معروف اور محفوظ. تو ان کی مغفرت کے لیے کیا لکھا جائے گا؟ غفر لہما. غفر لہما، بالکل بالکل، لہما، ان دونوں کی مغفرت. اب یہ پوری لائن ہو گئی نا. اب بھی اگر جگہ بچ جائے تو آگے کیا لکھتے ہیں؟ ولی والدیہما. کیا مطلب؟ ان کے والدین کی مغفرت. آگے اب بھی بچ جائے تو اس کے آگے لکھتے ہیں وَلِمَنْ قَرَأَهُ. کیا مطلب؟ جو کوئی اس کو جو پڑھے کوئی اس کو پڑھے اس کی بھی مغفرت. اس کی بھی مغفرت. آگے بھی جگہ بچ جائے تو آپ آمین لکھ سکتے ہیں. پھر بھی جگہ بچ جائے تو آپ آگے سنہ، یعنی سن. سن کیا؟ سن 1446. اب میرے پاس جگہ آگے نہیں تھی تو میں نے اوپر لکھ دیا. آگے جگہ ہوتی تو میں ایسے کر سکتا تھا کہ سنہ 1446 ہجری چل رہا ہے. اور بھی بہت سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. یہ بات سمجھ گئے آپ لوگ؟ جی سر. جی سر. سر جیسے درود پاک کا کوئی مختصر لکھ سکتے ہیں یا سلام اہل بیت ایسے بھی کچھ لکھ سکتے سب ہیں؟ لکھ سکتے ہیں. وہ وَلِمَنْ قَرَأَهُ، وہ پھر دستخط والی لائن میں نہیں آئے گا، وہ اس کی الگ لائن ہوگی. اس کے بعد وہ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس لائن ہے نا. تو جیسے آخر میں درود شریف اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین
تو بہت سارے الفاظ ہیں اس کے لیے، وہ پھر آپ جیسے مطالعہ کریں گے اس میں آپ کو ملیں گے اساتذہ کے لیے. جی سبحان اللہ اما پارا ماشاء جو آپ اللہ. لوگوں کو بھیجا اس کے آخر میں بھی دیکھیے گا. چلیے اس کے علاوہ اب یہ کتبہ کا لفظ ہے نا، اس کے معنی لکھنا کے ہے، تو اس کے متبادل بھی کئی الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. جیسا کہ کتبہ کی جگہ آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں حررہ. کیا لکھا میں نے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کو تحریر کیا، حررہ. تحریر. اور فیمیل کے لیے کیا ہوگا؟ حررہ تو حررت. تحریر کیا. نمقہ بھی لکھتے ہیں، نمقہ. نمقہ اس سے اچھا لکھا. اور نمقت ہو، نمقہ بھی کہتے ہیں، نمقہ نمقت ہو، اچھا لکھنا. اگر کوئی مشق کرے تو کیا لکھتا ہے؟ مشقہ ہو، مشقت ہو. اگر کوئی سیاہ مشق کرے، سودہ ہو، سودت ہو، کالی رنگ سے بھر دیا کاغذ پورا، سودت. اگر کوئی کام دیکھ کے لکھی کسی کا تو نقلہ، نقلت ہو. اسی طرح اگر کوئی دیکھ کے کسی کی کاپی کرے، یا دیکھ کے آپ سیکھنے کے لیے آپ کریں قلدہ. کیا مطلب؟ تقلید کی، اس کی تقلید کی یعنی اس کو دیکھ کے لکھا. قلدت ہو. سر لفظ تقلید ہے تو اس میں تا کیوں نہیں آتا؟ جب عربک لکھتے ہیں ہم تو قلدہ اپنے لکھتے ہیں، تو تقلید سے تا نہیں آئے گا، بیچ میں نہیں آتا نہیں، اس کے حروف اصلی جو ہے نا قاف لام دال ہے. عربی کے؟ جی. ٹھیک ہے. تقلید میں تفعیل کا وزن ہے نا. دیکھیں فعلہ سے نکلا ہے، فعلہ قلدہ. قلدہ تقلید، تفعیل. تفعیل سے نکلے گا یہ. اب اس کے مقابلے میں فعلہ، تا کے مقابلے میں تا ہے، یہ نہیں ہے. فا کے مقابلے میں فا ہے نا، قاف کے مقابلے جی میں جی. فا، عین کے مقابلے میں لام، دال کے مقابلے میں دال کے مقابلے میں لام، لام کے مقابلے میں عین. تو فا سر عین اس لام، اس کے کا مقابلے میں مطلب قاف لام دال. اس کا تقلید سے تال لگانے سے کیا گیا. جی. سر قلد کا مطلب ہے اس کی اس مطلب نقل کرنا تک، مطلب وہ تقلید کی ایجاد پیروی کرنا. ہے کہ ایک نقل کیا گیا. ہوں، بالکل.
تو یہ چیز ہے، یہ الفاظ آپ کے استعمال ہوتے ہیں جہاں کہیں موقع مناسبت کے اعتبار سے آپ یہ والے الفاظ کتبہ کی جگہ یہ الفاظ بھی لکھتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب اس سال میں لکھتا ہوں جی۔ سر جس کی تقلید کرتی ہیں اس کا نام بھی لکھنا ضروری ہے کیا کہ نہیں ضرورت؟ جیسے ہم آپ کا کام دیکھ کے کر رہے ہیں یا کسی اور استاد کا، اس تو کا بھی آپ کا بتا نام لکھیں گے ساتھ؟ اس کا بھی بتاتا ہوں میں۔ اچھا۔ تو اس طرح یہ پورا آ گیا۔
اب نیچے ایسے کر کے یہاں پر دستخط کی جگہ یہ یہاں پر بھی ایسے لائن ہے آپ کے پاس تو یہ کر سکتے ہیں، نہیں تو تاریخ کے لیے جگہ بنا سکتے ہیں آپ تاریخ آپ پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہاں بھی اگر کر دیں تو 1446 لیکن خط نصب میں عام طور پر لائن کی صورت میں ہی لکھی جاتی ہے، ثلث میں اس طرح سے ہم نیچے لکھتے ہیں، نصب میں ایسی حرکتیں نہ ہی کریں تو آج کل سر آپ اپنا یہ سیکنڈ نیم یوز کرتے ہیں، ہم بھی یہی کریں گے. سوری میں نماز پڑھ رہی تھی تو میں نے وہ سارا نہیں سنا. ہم دیکھیں آپ کا فرسٹ نیم نہیں لکھیں؟ جو لکھنا ہے لکھیں، اچھا آپ کا کوئی فرسٹ نیم ہو سیکنڈ نیم ہو، آپ کا کوئی جسے کہتے ہیں نا کہ پیار سے آپ کو جس نام سے پکارا جاتا ہے آپ وہ لکھیں، آپ جو چاہے لکھیں، لیکن ایسا نام جس کے دستخط اچھے بن سکے اور جس سے آپ کی پہچان ہو، اصل مقصد یہ ہے. نہیں، میں آپ کے لیے پوچھ رہی ہوں. جیسے ہم اپنے لکھیں گے نا، جیسے آپ نے اپنے استاد کا نام لکھا ہے لیکن یہ تو ان کا فرسٹ نیم لگ رہا ہے، آپ نے سیکنڈ نیم لکھا ہے تو یہ ان کا ہم فرسٹ نیم ہے محفوظ، یہ ان کا فرسٹ نیم ہے نا. یہ میرا سیکنڈ نیم ہے. ہاں میں یہی کہہ رہی ہوں ہاں کہ یہ میں کیوں نے ہے کہ آپ کا سیکنڈ نیم ان کا فرسٹ نیم، تو ہم کیا یوز کریں گے؟ میرے پاس اگر جگہ ہوتی تو میں محفوظ احمد لکھتا، اچھا ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ میں نوید نہیں لکھتا سائن میں، اس ٹھیک لیے کہ میں پہلے نوید کے دستخط کرتا تھا، لیکن جی نوید فارسی کا لفظ ہے اچھا اور اس کو فارسی لوگ سمجھ سکتے ہیں، عربی لوگ وہ نوید کو نوید پتہ نہیں کیا کیا پڑھیں گے، ان کو سمجھ بھی نہیں آئے گا، اور بغیر نقطوں کے بھی وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیونکہ ہاں عربی ہاں نام نہیں ہے نا. اب معروف کو جب میں نے چنا تھا تو میں نے اس کی بہت ساری وجوہات ترجیح بھی ایک دفعہ میں نے فیس بک پہ لکھی تھی دستخط کی ٹھیک کہ معروف کا لفظ میں نے کیوں چنا. اس لیے کہ ایک تو یہ کہ یہ میرے نام کا حصہ ہے، میرا اگرچہ یہ میرے والد صاحب کا نام ہے اور میرا یہ سیکنڈ نیم ہے، جی لیکن یہ میرے نام کا حصہ ہے نا، ڈاکومنٹیشن میں بھی ہے، جی سب جگہ ہے، مجھے اس سے میری پہچان ہے تو میں نے اس لیے انتخاب کیا. دوسرا انتخاب یہ تھا کہ عربی کا لفظ ہے، معروف اور مشہور لفظ ہے کہ ہر کوئی آسانی سے سمجھ بھی سکتا ہے، بغیر نقطوں کے اس کو لکھا جائے تب بھی پڑھا جائے گا، بڑا آسان ہے، اپنے ٹھیک ہے نام کی طرح، اپنے الفاظ کی طرح ٹھیک معروف. تیسرا یہ کہ والد صاحب کا نام ہے، والد صاحب کو کریڈٹ دینے کے لیے کہ بھائی مجھے انہوں نے اس تاریخ کے سیکھنے کے لیے، اس فن کو سیکھنے کے لیے بڑی آزادی دی، میری حوصلہ افزائی کی، مجھے آگے بڑھایا، سب کچھ انہی کی وجہ سے، جی تو اس لیے ان کو کریڈٹ دینے کے لیے بھی اس کا انتخاب کیا. چوتھی چیز کہ آج تک معروف نام کا میری نظر میں کوئی اور خطاط نہیں گزرا خطاطی کی تاریخ میں. تو اچھا ایک میری یونیک پہچان بھی ہے کہ معروف سے مراد جب پڑھیں گے لوگ تو وہ کہیں گے ہاں. پانچویں چیز یہ کہ اس کے دستخط بڑے اچھے بنتے ہیں، جی بس دستخط بڑے اچھے بنتے ہیں، اس کا پیٹرن بڑا اچھا بنتا ہے. ہم، چھٹی چیز یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناموں کے اثر لینے پر بہت زور دیا ہے، یعنی نام کی وجہ سے نیک شگون اور نیک فالی نکالنا، جی کہ عارف اس باللہ. کو ہاں کہ بھائی نہیں، عارف باللہ نہیں کہہ رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ عرفان سے ہے، معرفت سے، کہ جی میں اللہ تعالیٰ مجھے اس فن میں معروف کرے، اس فن میں میری پہچان ہو جی اور مجھے لوگ پہچانے، تو اس نیت سے میں نے یہ نام رکھا، اس کو ترجیح دی. ٹھیک. تو یہ ساری وجوہات ترجیح ہیں جو میرے نام کے تو ہم بھی اندر اسی ہیں. کو ترجیح دیں گے نا جس کو آپ نے دیے. آپ آپ لکھیں، لیکن آپ اپنے نام کے بارے میں سوچیں نا، آپ نے کیا کرنا. ہاں اب آپ نے نجمہ لکھنا ہے یا آپ کے ہسبینڈ آپ کو جو گھر پہ پکارتے ہیں آپ وہ لکھنا ہے آپ نے. تو یہ ہے. نہیں میں نے تو رجمہ ہی لکھنا ہے.
تو سر یہ यहाँ ہے पे जैसे आपने इबारत की सूरत में लिखा है ना, तो सेम कलम आपने यूज की है, तो इसमें सेम कलम से हमें लिखना है या फिर छोटा कलम? جی جی آپ کا اگر فنپڑا اس طرح کا ہے کہ پوری لائن خالی ہو رہی ہے تو آپ سیم قلم سے بھی لکھ سکتے ہیں. آپ کی اگر آپ چھوٹے قلم سے بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن نصب میں عام طور پر سیم قلم ہی استعمال ہوتا ہے، یہ یاد رکھیں. اگر اجازہ وغیرہ لکھ رہے ہیں تو اس کے لیے پھر اجازہ بھی عبارت کی صورت میں ہوتا ہے، تو وہ اس کے لیے تھوڑا سا چھوٹا قلم استعمال کریں. نصب میں عام طور پر عام پورا قلم ہی استعمال ہوتا ہے جس سے لکھا ٹھیک ہے. جائے. چھوٹے قلم سے اگر چھوٹی جگہ پہ مختصر سا لکھنا ہے ایسے سینٹر میں تھوڑا سا، تو آپ چھوٹے قلم سے بھی لکھ سکتے ہیں، جو خوبصورت لگ رہا ہو، خوبصورتی سے اس کا تعلق ہے. تو یہ عبارت کی صورت میں جو باتیں تھیں وہ میں نے آپ سے شیئر کی ہیں. باقی جو پیٹرن کی صورت میں ہے وہ بھی انشاءاللہ اگلی کلاس میں بتائیں گے. اور اس میں اور الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں، جیسے اب میں نے غفر اللہما، ان دونوں کی مغفرت کی جائے، یعنی مغفرت کرنے والے کی یہاں بات نہیں ہو رہی. مغفرت کرنے والا تو بھئی اس کے بارے میں تو علم ہے نا، وہ کون ہے؟ تو وہ اللہ رب العزت ہے. تو ان کا ہم نے تذکرہ نہیں کیا. اب تذکرہ وہ نہیں ہے. ہم ایسے بھی کر سکتے ہیں، ہمارے پاس جگہ ہے تو ہم اس میں باقاعدہ پورا لکھیں کہ اس میں غفر غفر آ جائے اللہ. گا. جب لفظ یہ فاعل مذکور ہوتا ہے، لکھا ہوا ہوتا ہے، سامنے ہوتا ہے، تو پھر فعل مجہول نہیں لاتے، فعل بھی معروف لاتے ہیں. یہ ذرا عربی کا قانون ہے. غفر اللہ لہو لہو لہو. اب لہو یہ لہو جگہ ہوگی تو میں غفر اللہ، لہو. غفرہ کی جگہ غفرہ ہو جائے. غفر اللہ لہو، اللہ اس کی مغفرت کیا. یہاں پہ دو ہوں یہ گے تو چیزیں، غفر اللہ لہما لکھ دیں ہاں دو ہوں گے تو گے. لہما، دو سے زیادہ ہوں گے لہم، ایک خاتون ہوں گی تو لہا، دو ہوں خاتون ہو یا مرد ہو لہما، اور تین سے زیادہ لہما خاتون ہو تو لہن. جی سر. تو یہ اور ہاں سگنیچر کے لیے سر کوئی اور نام بھی رکھ سکتے ہیں آپ اپنا، اپنے اصلی نام کے علاوہ بھی کوئی رکھ بالکل، سکتے ہیں نام؟ جی جی بالکل رکھ سکتے ہیں، بالکل رکھ سکتے صحیح. ہیں. جیسے کہ اب سائمہ معروف ہے، بہت سارے لوگ ہیں، تو آپ اپنی پہچان کے لیے کوئی یونیک نیم اپنا تلاش کریں جو آپ کی پہچان. میں نے بتایا نا توقیع پہچان ہوتی ہے. جی سر. ظاہر سی بات ہے، سائن ہوتی ہے. لیکن سائن میں تو آپ یہ اپنا تھی آج کی باتیں، بس سمجھ میں آئی سب کو. سائن میں آپ اپنا اوریجنل نام کی جگہ پہ کوئی اور نام بھی رکھ سکتے ہیں ہتاتی میں. ہوں تو آج سر اس کے جیسے لیے کہ اتنا کافی ہے. انشاءاللہ میں آپ کو کچھ وہ بھیجوں گا نمونے، جس میں اساتذہ کے مختلف طرح کے آپ کے دستخط یا عبارتیں پڑھیں گے. آپ کو نصب کا فولڈر بھیجوں گا، اس نصب کے فولڈر میں دیکھیے گا نصب کے کام کو استادوں نے کس طرح، کس کس قطعات میں، کس کس پیٹرنز میں ان کو لکھا ہے، اور دستخط کیسے کیسے کیے. تو پھر آپ کا جی مسئلہ سر. حل ہو جائے. جی سر. ٹھیک ہے. جی سر. آج کے لیے یہ ہے، باقی کام کو فائنل کریں اور دستخط پہ محنت کریں. دستخط کی لائن لکھ کے لائیں انشاءاللہ، اپنے نام کے ساتھ اور میرے نام کے ساتھ. صرف اپنا نام لکھیں، کتبت کے ساتھ. جو خواتین ہیں وہ خواتین والے صیغہ استعمال کریں، جو مرد ہیں وہ مرد والے. اور پھر جو ہے وہ باقی اپنا نام اپنے نام کے ساتھ، میرے نام کے ساتھ، اس طرح دعاؤں کے ساتھ. یہ آپ کا ہوم ورک ہے. جی سر. سر تلمیذ کا آپ نے کیا بتایا، فیمیل کے لیے کیا لکھیں گے؟ کس کا؟ تلمیذ کا سر، تلمیذتو. شاگرد اور شاگردہ میں کوئی تلمیذتو. تلمیذ اور تلمیذت. جی سر ٹھیک ہے. چلیں جی، دعا میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں. فی امان اللہ. السلام علیکم.